بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کا سلسلہ وار بیان کر رہا ہوں۔ یہ تاریخ اس کا سلسلہ وار چلتا رہے گا، آپ سبھی حضرات شیئر کرتے رہیں۔ دوبارہ ہجرت، حبشہ اور مقاطعہ یا حصار کے باقی حالات۔ سوال ہے کہ حبشہ کی طرف دوسری مرتبہ ہجرت کب ہوئی، اس کا نام کیا ہے، اس میں کتنے آدمی شریک تھے؟ جواب ہے کہ یہ واقعہ نبوت سے 7ویں سال پیش آیا۔ یہی سال مقاطعہ کے شروع کا ہے۔ اس ہجرت کو ہجرت حبشہ ثانیہ کہتے ہیں اور اس میں 83 مرد اور 18 عورتیں شریک تھیں، اور ان کے علاوہ یمن کے کچھ آدمی یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے آدمی بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ سوال یہ، حصار کتنے عرصہ باقی رہا اور کون سے سال ختم ہوا؟ جواب ہے کہ 3 برس تک برابر رہا اور نبوت کے 10ویں سال اس کا خاتمہ ہوا جب عمر شریف 50 سال تھی۔ سوال ہے کہ اس مقاطعہ یا حصار کا کس طرح خاتمہ ہوا؟ جواب ہے کہ کفار قریش نے جب دیکھا کہ ان کی انتہائی سختی بے اثر رہی، اسلام کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈال سکے، خدا کی آواز کو روک نہ سکے، مسلمانوں کی مظلومیت عام طور سے ظاہر ہونے لگی اور خطرہ ہوا کہ عام عرب والوں کے دل میں ہماری طرف اگر نفرت بیٹھ گئی تو اسلام کی ترقی ہوگی، ہماری دعوت اور عظمت جاتی رہے گی، تو خود قریشی کے کچھ کافروں نے اس مقاطعہ کی مخالفت میں آواز اٹھانی شروع کر دی۔ اتفاق اس عرصہ میں اس عہد نامہ کے حرفوں کو دمغ نے کھا لیا تھا جو مقاطعہ کرنے کے وقت لکھا گیا ہوگا۔ بالآخر نبوت سے 10ویں سال اس ناجائز قید حبس بیجا کا خاتمہ ہوا۔ سوال ہے کہ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام رکھا؟ جواب، عام الحزن یعنی غم کا سال۔ سوال، اس سال کو غم سال کیوں کہا گیا؟ جواب، اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدرد اور جانثار عمر بھر کی ساتھی غمخوار زوجہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات اس ہی عرصہ میں ہو گئی، جنہوں نے اپنی تمام راحت اور چین اور تمام ثروت و دولت اسلام پر قربان کر دی تھی اور ہر مصیبت میں نہایت غمخواری اور دردمندی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتی تھیں۔ اور اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا صاحب ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ وہ اگرچہ کافر ہی مرے مگر اس میں شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نے کبھی کوتاہی نہیں کی۔ مقاطعہ کے زمانہ میں بھی 3 برس برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، اور چونکہ کفار ان کا خیال کرتے تھے اس وجہ سے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے بندول ستانے میں آزادی سے کام نہیں لیتے تھے، کسی درجہ لحاظ بھی کر لیا کرتے تھے۔ سوال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات پہلے ہوئی یا ابو طالب کی؟ ان دونوں کی وفات میں کتنے دنوں کا فاصلہ تھا؟ جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی وفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات سے 3 دن پہلے ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 3 دن بعد۔ سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کون سے مہینے میں ہوئی اور وہ کہاں دفن ہوئی، اور حصار سے رہائی کے بعد یہ واقعہ ہوا یا پہلے؟ جواب، رمضان شریف میں اور مقام حجو میں دفن ہوئی اور یہ واقعہ رہائی سے کچھ عرصہ بعد ہوا۔ سوال، کافروں کی تکلیفوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح دلداری کی گئی اور کیا کیا انعام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے؟ جواب ہے،
यही जमाना है कि जिसमें मेराज की दौलत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत फरमाई गई। ये दौलत है कि कायनात आलम में न किसी को उस वक्त तक इनायत की गई थी न आइंदा की जाएगी। मेराज ही के सिलसिला में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया का नाम बताया गया और जिस्मानी तौर पर दस्ते अतहर के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसाई उन मकामात पर हुई कि अल्लाह ताला का कोई बंदा रूहानी तौर पर भी उस दर्जा तक नहीं पहुंच सकेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज शरीफ से पहले दुनिया महज सुना करती थी कि दोज़ख और जन्नत है और आखिरत के मामलात बरहक हैं। किसी ने ना दोज़ख देखा था, न जन्नत को, न आखिरत के अजाब और सवाब का नजारा दिखाकर एक चश्मदीद शाहिद दुनिया को अता किया गया। इसी सिलसिला में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम नाम लेवाओं पर अल्लाह का सलाम नाजिल हुआ और 5 वक्त की नमाजें इनायत फरमाई गई जो मोमिन के लिए मेराज करार दी गई और बताया गया कि इस मुख्तसर सी इबादत में बंदा अहकमुल हाकिमीन जल्ल मजदहू से खिताब करता है। सवाल, अबू तालिब मुसलमान क्यों नहीं हुए? जवाब, नाक कट जाने और बिरादरी और कौम के तान का खौफ इंसान को हजारों नियामतों से मरहूम कर देता है। नज़ा के वक्त भी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा तैयबा पढ़ने के लिए फरमाया तो बावजूद कि अबू तालिब उसकी सच्चाई पहचानते थे मगर यही जवाब दिया कि बिरादरी के आदमी ताना देंगे कि इतना बूढ़ा आदमी अपने बाप दादा का दीन छोड़कर अपने पाले हुए बच्चे के दीन में दाखिल हो गया। जो लोग रस्म दुनिया की पाबंदी फर्ज समझते हैं वो अबू तालिब के वाकया को याद रखें और गौर करें कि बिरादरी का खौफ किस तरह जन्नत की नेमतों से मरहूम कर देता है।